جاہلوں کے اگر سینگ ہوتے تو اس ڈاکٹر صاحب کے دو ہوتے. آپ ان صاحب کی بات سنیں, اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح غلط انفارمیشن دے کر آپ لوگوں کو بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جینیٹک بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ والدین کو ہوتی ہیں, نہیں ہوتی جی, سوری. لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے شوگر؟ جی میرے فادر کو شوگر تھی, میری امی کو تھی, دیکھیے کوئی بیماری جینیٹک نہیں ہے, وراثتی موروثی نہیں ہے. اچھا یہ میرے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر قسمیں اٹھا کے یہ بات کر چکے ہیں, لیکن آج کا ڈاکٹر جو ہے وہ یہودی لابی کو سن کے اور اس کے پیچھے ہے کہ جی وراثتی موروثی. یہ بات پتہ کیا, آپ غور کر کے دیکھ لیجیے گا, جو چیزیں آپ کو پسند ہیں وہ آپ کے گھر والوں کو پسند ہیں. جو میرے ابا کو پسند تھیں وہ ان کو پسند تھیں, وہ زیادہ کھاتے تھے, اور اس کے بعد ان کی زیادہ کھانے والی چیزیں ہماری زیادتی ہماری باڈی کے اندر ہوتی گئی, اور جو چیزیں انہوں نے ان کو کم پسند تھی یا نہیں پسند تھی وہ کم پکائی گئی, کم کھائی گئی, تو ہمارے اندر ان کے میں بھی کمی ہوتی رہی, ہمارے اندر بھی کمی ہوتی رہی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موٹاپا تھا میری فیملی میں ہے, ایسا نہیں, وہ کھانے پہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں صحیح, قرآن میں اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا فرمان جاری کیا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, ٹھیک, اور انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم اور بلد الامین, امن والے شہر بلد مکہ کی قسم. اب اللہ نے 4 چیزوں کی قسم اٹھائی. اگلی آیت میں اس کا جواب آ رہا ہے کہ اللہ قسمیں کیوں اٹھا رہے ہیں. اگلی آیت, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو احسن و تقویم تخلیق کیا. ثم پھر مرددناہ اسفل سافلین, کہ وہ جو زمین پر چپائے چونٹیاں کیڑے مکوڑے رینگتے ہیں, انسان ان سے بھی نچلی سے نچلی سطح پر چلا گیا, اللہ نے نہیں بھیجا. چلے آپ سے اس کا ایک جواب لیتا ہوں. ایک جواب آپ نے دینا ہے, اور یہ جو ادھر پبلک سن رہی ہے اس وقت, ان کو چاہیے کہ اس کو کمنٹس میں بات کریں گے, وہ کمنٹس میں اس کو لکھیں گے. آپ مجھے بتائیے, جس چیز کا تخلیق کردہ اللہ ہو, چلیں ایک مثال لیتے ہیں, تھوڑا پیچھے جائیں گے تو ساری پبلک کو پتا ہے کہ ہم سارے کے سارے کوئی بھی الیکٹرانکس چیز خریدنے جاتے تھے, نکلتے تھے گھر سے نا, تو ہم کہتے تھے جاپانی ہو, یہ استری جاپانی, ٹی وی جاپانی, موٹر سائیکل یا اماں جاپانی, آج بھی جن کے پاس کھڑی ہے نہیں بیچے گا, ٹیپ, واک مین, مختلف چیزیں ایسی ہے نا. کیوں لیتے تھے لوگ جاپانی؟ کہ ان کا ایک معیار تھا پر, وہ چیز جاپان کی بنی ہوئی نسل در نسل اور صدیوں چلتی تھی, خراب نہیں ہوتی. ایسا تھا یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی. اب وہ کہتے تھے جاپان کی ہے کوئی بھی چیز, جاپان کی, ہاں اوکے ڈن, لے لو, آنکھیں بند کر کے لے لو, جاپان کی ہے, انہوں نے بنائی ہے. اتنا بلائنڈ ٹرسٹ. اب آ جاتے ہیں اپنی بات. میرے اللہ کا نظام جو ہے, جس چیز کا خالق میرا اللہ ہو, میرا اور آپ کا رب ہو, بنانے والا رب, اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے, کوئی کمی ہو سکتی ہے, خرابی ہو سکتی ہے, بتائیے. سم ٹائمز انسان کی خود سے کریٹ کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا. نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ جو چیز بھی اللہ نے بنائی کائنات میں, انسان سمیت, تخلیق تو وہ کر رہا ہے نا. نہیں, ہر چیز پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی کمی, یقین ہونا چاہیے. اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو بس اللہ نے ایسے بنایا ہے. نہیں تو پھر میں آپ کو سورہ ملک میں ہم جواب بھی دیتے تو نا, آئیے قرآن سے یہ سوال پوچھتے ہیں, یا یہ قرآن سے یہ سوال کا جواب لیتے ہیں نا. تو سورہ ملک کی آیات ہیں, وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے کائنات میں بنایا, پیدا کیا, انسان کو اللہ فرما رہے ہیں غور کرو, دیکھو کیا تم اس میں کوئی کمی کوئی نقص پاتے ہو. پہلے اللہ نے بڑے آرام نہ پوچھے کیا اس میں تمہیں کوئی کمی کوئی نقص پاتے ہو. پھر اگلی آیت میں اللہ اسی میں ہی اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھو اور بار بار دیکھو کیا کوئی تمہیں اس میں کمی کوئی نقص نظر آیا. یہ چیلنج کر دیا اللہ نے, اور ہم وہ سورہ ملک کی آیات بھی بلائے بیٹھے ہیں. ہم تو قرآن رہا کہاں گیا ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی جو بات سنی ہے, کس قدر جاہلانہ بات کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئی چیزوں میں نقص نہیں ہوتا, تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں نقص نہیں ہوتا. یہ جو بیماریاں جینیاتی ہوتی ہیں یہ انسانوں سے ہی ان کے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں. ہمارے ڈی این اے میں جب خرابی ہوتی ہے, وہ خرابی جب آگے منتقل ہوتی ہے, اور میوٹیشن کے ذریعے جو بیماریاں ہمارے بچوں میں ہوتی ہیں, جن میں تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور اس طرح کی جانے کتنی بیماریاں, ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہمارے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں, اس کی وجہ ہم ہوتے ہیں, نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ
ताला की ज़ात सब कुछ परफेक्ट पैदा करती है। ये हमारी लगाई हुई बीमारियां हमारी औलाद में आगे मुंतकिल होती हैं और जिनको हम ठीक कर सकते हैं। आप किसी अच्छे और मुस्तनिद डॉक्टर के साथ मिलकर वरासती जेनेटिक डिजीज़ पर काम करके इनको रोक सकते हैं। वो बीमारियां जो आपकी औलाद में आगे मुंतकिल होती हैं वो आप उन पे काबू पा सकते हैं। आज साइंस इस नतीजे पर पहुंची है कि जीनियाती बीमारियां जो आपसे आपके बच्चों में मुंतकिल होती हैं, अगर आप अपने कुछ टेस्ट करवा लें, उन टेस्टों को मद्देनज़र रखते हुए ये बीमारियां आपकी औलाद में मुंतकिल होने से बच सकती हैं और आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं और आपके बच्चे भी एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। इसलिए इस तरह के जाहिलाना डॉक्टर से खुदारा बचें, अपने आप को भी बचाएं और अपने बच्चों को भी ऐसे डॉक्टर से बचाएं जो आपको ऐसी घटिया बातें करते हैं जो कि आपके भी दुश्मन हैं, आपके बच्चों के भी दुश्मन हैं। खुदा ना खास्ता आपने इनकी बात मानकर जेनेटिक डिजीज़ पे काम ना किया तो कल को आपके बच्चे अंधे पैदा हो गए, दिल में सुराख हो गया और इस तरह के हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, न जाने कितनी बीमारियां आपके बच्चों को लग सकती हैं अगर आपने जेनेटिक डिजीज़ पे काम करके उसको रोका ना तो ये आपके दोस्त नहीं, ये आपके दुश्मन हैं जो आपको सही मालूमात नहीं फराहम करते। इस तरह के डॉक्टर से खुद भी बचें और दूसरों को भी आगाह करें। ये वीडियो दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो इस तरह के जाहिलाना डॉक्टर की बातों में आकर अपना भी नुकसान करते हैं और अपनी औलाद का भी नुकसान करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।